بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا محمد مراد صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے آج پڑھ رہے ہیں ہم؟ جی کوئی رہ گیا تھا دوسری والا؟ جی صفحہ 27، اس کے بالکل آخر میں ایک دو بیتی ہے، اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بیا اے ہم نفس باہم بے نالیم، یہ باہم درست کر لیجئے گا، باہم اکٹھے مل کر اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ۔ ہم نفس ساتھی، دوست، انیس، مونس، یہ سارے ہمدم، یہ الفاظ سارے استعمال ہم کرتے ہیں۔ بے نالیم یہ نالیدن مصدر سے ہے، رونا، آہوزاری کرنا، گریہ وزاری کرنا، فریاد کرنا۔ بیا آؤ، اے دوست آؤ، ہم مل کر گریہ وزاری کریں۔ منو تو میں اور تم، کشتہ شان جمالیم، حسن و جمال کی شان کے عاشق ہیں۔ کشتہ کا لفظی تو مطلب ہے قتل کیا ہوا، شہید، مارا ہوا۔ ہماری جو قدیم طب ہے اس میں کچھ دوائیں کشتہ کہلاتی ہیں، وہ بھی اسی لیے کشتہ کہلاتی ہیں کہ انہیں جو بھی ان کی جنس ہوتی ہے انہیں آگ لگا کے یا اور کئی طریقوں سے تقریباً راکھ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کشتہ عاشق کے معنوں میں کسی بہت شدید متاثر ہونے والے شخص کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جمال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے، حسن محمدی، جمال احمدی۔ دو حرف بر مراد دل بگوییم، بے پائے خواجہ چشمہ را بے معلیم۔ اپنے دل کی آرزو کے مطابق دو باتیں کر لیں، دو حرف محاورہ ہے، مختصر سی باتیں، تھوڑی سی باتیں۔ اردو کا ایک شعر سنیے جس میں یہ محاورہ استعمال ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی۔ جو بھی راز کی باتیں تھیں، بس دو حرف تسلی کے سن کے ہم نے اپنے وہ راز دکھا دیے۔ یہ شعر ہے ڈاکٹر خورشید رضوی کا۔ دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی۔ پا فارسی میں پیروں کو بھی کہتے ہیں اور ٹانگ کو بھی کہتے ہیں۔ سراپا
سر سے پاؤں تک، بے سر و پا، جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، کوئی ایسی گنجھل والی چیز یا کوئی بات جس کا کوئی آغاز انجام نہ ہو، کچھ واضح نہ ہو رہا ہو، اس کو ہم بے سر و پا کہتے ہیں۔ خواجہ یہ خالص فارسی کا لفظ ہے، جہاں جہاں فارسی ہے وہاں وہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا، سردار، مالک۔ پھر یہ بعض صوفیاء کے لیے احترام کے لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ ہم سارے کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ بھی انہی معنوں میں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عربی میں جو استعمال لفظ سید کا ہے وہ فارسی میں خواجہ کا یا آقا۔ پھر کچھ اقوام ہیں جنوبی ایشیا کی جو خواجہ کہلاتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں کچھ قومیں نو مسلم جو مقامی اقوام تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو شیخ بھی کہتے تھے اور خواجہ بھی کہلاتے تھے ایسے لوگ۔ اس لفظ کا بڑا دلچسپ سفر ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس پر بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کی ایک مخفف شکل بھی ملتی ہے، خوجہ۔ اس خوجہ کو ہم پنجابی میں کھوجا کہتے ہیں، اور عام طور پر وہ لوگ جو دکاندار ہوتے ہیں، اب جب ہم کھوجا کہیں گے پنجابی میں تو وہ ایگزیکٹلی وہ ہوگا جسے ہم بنیا کہتے ہیں۔ دکاندار جو اپنے نفع نقصان کا بڑا اہتمام کرنے والا ہے، اور باقاعدہ جو مرچنٹس ہوتے ہیں وہ کھوجے کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ ترکی میں بھی موجود ہے اور فارسی سے گیا ہے۔ البتہ آپ سارے جانتے ہیں کہ ترکی میں خے نہیں بولی جاتی، خے کی جگہ پر وہ ہے پروناؤنس کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہیں گے ہوجا۔ اگر کوئی ترک ہوجا کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے خواجہ۔ وہ بکثرت کہیں گے ہوجا معین الدین چشتی اجمیری، تو وہ خواجہ ہے۔ اقبال نے ارمغان حجاز میں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، سیدنا کے معنی میں۔ بپائے خواجہ، اپنے آقا کے قدموں پر، قدموں سے، بے کا مطلب ہے پر یا سے۔ چشمان آنکھیں، را کو، بے مالیم ملیں رگڑیں، مالیدن مصدر۔ جو عقیدت و محبت اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، وہ ان کا ترہ امتیاز تو تھی، لیکن اس کے سبب سے اردو میں اور فارسی میں کچھ ایسا نعتیہ سرمایہ جمع ہو گیا جو بہت ہی انفرادیت کا حامل ہے۔ فارسی میں خاص طور پر ارمغان حجاز کی کچھ آگے بھی ہم ایسی دو بیتیاں پڑھیں گے جو اقبال کی نبی کریم سے وابستگی ظاہر کرتی ہیں، اور اردو میں تو ایسی انہوں نے نعت کہی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے اس سے پہلے اردو میں۔ مثال کے طور پر وہ جو بہت مشہور و معروف ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، پورا جو ان کا اردو یا فارسی کا کلام ہے اقبال کا، اگر وہ ضمنی طور پر بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور گفتگو یا کسی اور بحث کے درمیان ذکر خیر آیا ہے تو وہاں وہ بے ساختہ 2-3 شعر تو کہہ ہی دیں گے۔ یعنی فرض کریں کئی جگہ پہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ فرض کریں زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کوٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، تو اس کے بعد 2-3 شعر انہوں نے آپ کی تعریف میں بیان کیے۔
اور اس میں بے ساختہ پن ہے، اس میں وہ اخلاص ہے جو کسی صاحب دل میں ہوتا ہے اور صوفیوں کا نشان امتیاز ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خیالی ایسی کیفیت بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اب حجاز کا سفر شروع کر رہا ہوں اور اس بڑھاپے میں نے یہ رستہ، یہ سفر شروع کیا ہے، اور پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سر شام پرندے اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ سرزمین حجاز اور علی الخصوص مدینہ منورہ اقبال کے فکر و نظر کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے لیے آشیانہ۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت بے ساختگی میں آپ کے قدموں کا بوسہ لینا، وہ خیالی ہی کیوں نہ ہو، اور اس دوران آپ سے درد دل کرنا، یعنی اپنی باتوں اور اپنے مسائل کا اظہار کرنا، یہ علماء کی اور مشائخ کی اور صحابہ کی ایک بہت پسندیدہ روش ہے، اور وہ اقبال کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہم نفس کوئی بھی عاشق ہے، کوئی بھی مخلص مسلمان ہے، یہ پوری امت مسلمہ بھی ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ متعین کر رہا ہے کہ یہ ہم نفس کون ہے۔ یہ ہم نفس وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و جمال کا اسیر ہے اور آپ کے عشق سے بے بہرہ نہیں ہے، کہ ہم نبی کریم کے پاؤں چومیں گے، اپنی آنکھیں ملیں گے آپ کے قدموں پر، اور دو چار باتیں کر لیں گے، دو چار معروضات پیش کر لیں گے۔ صفحہ 29 آخر میں ہم پڑھیں گے، شب ہندی غلامہ را سحر نیست، ہندوستان کے غلاموں کی رات کی کوئی صبح نہیں ہے۔ شب رات، ہندی غلامہ، ہندوستان کی جو غلام قوم ہے، اس پر جو تاریک رات چھائی ہوئی ہے، اس کی کوئی سحر دکھائی نہیں دیتی، کوئی صبح دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہمیں یہ کویسچن بالکل نہیں کرنا ہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے، کیونکہ اقبال تو امید کے شاعر ہیں، وہ تو حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل کوئی بے حوصلگی اور مایوسی والی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پسندانہ مطالعہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ وہ جب قدموں سے آنکھیں ملیں تو اس کے بعد جتنی بھی باتیں کیں، یہ وہ ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے دل کی دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر لیں، یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس روش کو استغاثہ کہا جاتا ہے، اور استغاثہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ خصوصاً اگر کوئی آدمی کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، جو قصیدہ بردہ کا پس منظر ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے صدیوں سے، اور آج تک وہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم اقبال کے کلام میں ایک اور کتاب میں دیکھیں گے کہ وہ آخری دنوں میں جب شدید علیل تھے تو برقی علاج کروانے کے لیے بھوپال جایا کرتے تھے، نواب بھوپال کے مہمان بن کر۔ وہاں انہوں نے اپنی زندگی کی شاید سب سے اچھی فارسی نعت کہی، اور اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں مجھے سر سید احمد خان ملے، اور سر سید احمد خان نے کہا کہ اپنی اس بیماری اور اس کیفیت کا استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ تو خواب ہی میں نے یہ شعر لکھنے شروع کیے اور پھر بیدار ہو کر ان کو مکمل کیا۔ اور عجیب ہے کہ وہ اشعار لکھنے کے بعد کافی عرصہ طبیعت سنبھلی رہی اقبال کی۔ ظاہر ہے موت کا تو ایک دن معین ہے اور اس نے آنا ہی ہوتا ہے، تو ایک روحانی تسکین، کچھ ظاہری تسکین
جسمانی ریلیف، کچھ یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ اسی استغاثے کی کنٹینیوٹی ہے. بے این خاک آفتاب را گذر نیست. خاک کا لفظی مطلب تو مٹی ہے، یہاں اس سے مراد ہے سرزمین. اس خطے میں، اس سرزمین میں سورج کا گزر نہیں ہوتا. سورج ہے آزادی کا سورج، سربلندی کا سورج، خود کفالت کا سورج. بما کن گوشہ چشم، بما ہماری طرف، کن کرو، کیجئے، فرمائیے، گوشہ چشم ایک نگاہ، ہماری طرف ایک نگاہ کرم کر دیجئے کہ در شرق، کہ مشرق میں، عالم مشرق میں، دنیائے مشرق میں مسلمان زما بیچارہ تر نیست. اس وقت ہم سے زیادہ بے بس کوئی اور مسلمان قوم نہیں ہے. سب سے زیادہ کڑا وقت ہم پر آیا ہوا ہے. اس لیے یا رسول اللہ آپ ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے. یہ ریپیٹڈلی اقبال نے کہا ہے فارسی کلام میں. ایک جگہ اور انہوں نے کہا از تو خواہم یک نگاہ التفات. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صرف ایک نگاہ کرم. اسی صفحے پہ جو اوپر ہے اس میں بھی یہی ہے. جی ہاں، ایگزیکٹلی. تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک عاشق جب اپنے معشوق سے ملتا ہے، ظاہری معشوق سے بھی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں کرے جو اس کے حواس پہ چھائی ہوئی ہیں، اس کے ذاتی مسائل ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں. اور اگر معشوق حقیقی سے کوئی عاشق مل رہا ہوتا ہے، اپنے پیر سے، مرشد سے، مینٹور سے، تو پھر وہ تھوڑا سا اس کے پاس وقت ہے تو وہ صرف وہ باتیں کرے گا جو اس کے لیے سب سے اہم ہے. تو ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ اقبال کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. ان کی زندگی کا شاید کوئی لمحہ ایسا ہو جو اس طلب سے اور اس تڑپ سے خالی ہو. کوئی دکھائی نہیں دیتی روشنی کی کرن، کوئی امید نظر نہیں آتی، بس آپ ہی سے، آپ تک ہی ہے ہماری رسائی، ہم نے آپ ہی کو اپنی عرض مدعا کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ پورے عالم مشرق میں سب سے زیادہ دباؤ کا شکار اور مسائل کا شکار ہندوستانی مسلمان ہیں. کوئی پہلو ان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو قابل فخر ہو. اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کی حالت ہندوستانی مسلمانوں سے بہرحال بہتر ہے. یہ ہر لحاظ سے پسے ہوئے ہیں. ان کے حال پر رحم فرمائیے، ادھر بھی ایک نگاہ کرم فرمائیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، ان کی رات صبح میں تبدیل ہو، یہ تاریکی روشنی میں بدلے، ان کی غلامی آزادی کا مزہ چکھے. جناب بہت عنایت. بے چارہ، جس کے پاس کوئی حل نہ ہو. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں چارہ گر کسے کہتے ہیں؟ جو حل کرتا ہے، معالج، علاج کرنے والا، چارہ گر. چنانچہ بے چارہ جس کے سارے راستے بند ہوں، کہیں بھی کوئی اس کے لیے راستہ نہ ہو، کوئی حل نہ ہو اس کے پاس. اور بے چارہ تر، زیادہ بے چارہ، اور بے چارہ ترین، سب سے زیادہ بے چارہ. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے،
ان کلاسوں کے کچھ یہ فوائد ہونے چاہیے کہ ہماری کچھ اردو جی سنبھلے. ہمیں کبھی نہیں کہنا ہے سب سے بہترین، سب سے اچھا یا صرف بہترین. اس لیے کہ جب ہم بہترین کہہ رہے ہیں تو ترین جی صرف تحریک انصاف ہی کو خدمات فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہاں بھی کافی کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ. تو وہ اس میں سب سے والا ہمیں اضافی کام نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں تو انگلش کو بھی سنبھالنا ہے، بیسٹ ٹیسٹ. جی ہاں، بیسٹ ٹیسٹ ایگزیکٹلی. یہ چیزیں جو ہم بولتے ہیں، ہم گرامیٹیکلی تو نہیں، ہم تو ایک تو چیز میں ایمفسس دینے کے لیے بولتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اتنا زیادہ دباؤ نہ دیجیے آپ. ایسا زیادہ دباؤ آپ نہ دیجیے. آپ نہیں کیسے خالی، جب آپ بہترین کہہ رہے ہو تو وہ ترین سٹریس ہی تو ہے. لیکن پتہ نہیں سر، شاید ہم لوگوں کا مزاج ایسے ہے کہ خالی بہترین کرتے وہ پوری بات نہیں. یہ ٹھیک ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے بہترین، لیکن مطلب ہم اوائڈ کریں. جی جی نہیں، یہ سب سے بہترین بھی کوئی 5-7 سال میں آیا ہے. اسکولز میں ٹیچرز لکھتی ہے جب کوئی اسٹوڈنٹ اچھا کام کرتا ہے، ویری ایکسلنٹ. کمال ہے، کمال ہے بھائی. ویسے واہ واہ واہ. جی جی جی، تسلی نہیں ہوئی نا. ہاں جی ہاں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ بہترین کہیں اور سب سے بہترین، یار میری تو بڑی سر زیادہ تذکیر تو آپ کو سب سے بہترین میں نہیں، ہرگز نہیں. میری تو تسلی بہتر پر ہو جاتی ہے، اور بہترین تو انتہا ہے. ایکچولی نا وہی جذباتی قوم ہونے کے ناطے ہم بہت ہی تسلی نہیں ہوتی ہماری، ہم بہت مبالغہ کرتے ہیں چیزوں کو. سر قدم، اقدام اور اقدامات. قدم کو ہم اکثر اقدام بولتے ہیں اور اقدام کو پھر اقدامات. یہ بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اچھا، کچھ تو گرامیٹیکلی ایسے مسائل ہیں جو زبان والوں نے یا ماہرین زبان نے قبول کر لیے ہیں، ان پر کوئی بحث نہیں. عین ممکن ہے کچھ عرصے کے بعد وہ نوبت آ جائے کہ اہل زبان جو ہیں وہ سب سے بہترین کو کہہ دیں کہ جی درست ہے، تو اس میں کوئی جی ہاں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدلتی رہتی ہے. ایسے میں میرا خیال ہے کہ یقیناً ہم سارے مجاہدین مل کر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے 1-2 برس میں کہ اب جو بہترین ہے لفظ وہ ہمارے لیے صرف بہ جتنا رہ گیا ہے، اور وہ ترین کا جو فنکشن ہے وہ اب سب سے کے ساتھ ہم لگاتے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے عربی میں جو بعض ایسے پلورلز ہیں جن کو فارسی والے سنگولر ٹریٹ کرتے ہیں، مثلاً ارباب. ہمارے ہاں بھی ارباب ہے، قوم ہے، اور جو نمبردار ٹائپ قبائلی علاقوں میں ہیں ان کو ارباب کہا جاتا. ارباب رب کی جمع ہے. بڑا، محترم، جاگیردار، جو بڑا اچھا ہے، جو بڑا کیئرنگ ہے. لیکن لفظ تو جمع ہے اور اسے ہم واحد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ہم عام طور پر پنجاب کے دیہاتوں میں صحابی کے لیے کہتے ہیں اصحاب. اصحاب جمع ہے. تو وہ چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور وہ قابل قبول ہو گئیں. زبان یقیناً بدلتی ہے. جب ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر سوال اٹھتے ہیں، پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ہم اس کو اقامہ دے دیتے ہیں، نیشنلٹی دے دیتی ہے وہ زبان، یا نہیں دیتی ہے. تو اس کو بھی آپ کی تجویز پر کوشش کریں گے کہ دے دی جائے. ٹھیک. بما کن، ہماری طرف کیجئے گوشہ چشم،
آپ کی تو ایک آدھی نگاہ بھی ہمیں کافی ہے، گوشہ چشم، آنکھ کا کنارہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے کہ آپ نے کنکھیوں سے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کیسی عظیم شخصیت ہے۔ اور آپ نے کبھی وہ بات نہیں سنی ہے جو آپ سے متعلق نہیں ہے۔ بسا اوقات کہیں آپ کھڑے ہیں یا تشریف فرما ہیں اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں جو آپ سے غیر متعلق ہیں اور آپ کے کان میں پہنچ رہی ہیں، تو آپ عمدن یعنی ارادے سے 2-4 قدم آگے یا پیچھے ہو جاتے تھے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ ایک کسی شخص کے نفسیاتی جائزے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ اس آدمی میں کتنی جرت ہے اور کتنا وہ دو ٹوک ہے اور وہ کتنا براہ راست ہے اور وہ کتنا ساری چیزوں کو بالکل فیئر رکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آپ سے آنکھ کے کنارے سے دیکھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس طرف بھی دیکھا ہے پورا چہرہ موڑ کر دیکھا ہمیشہ۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہاں گوشہ چشم شاعرانہ ہے، ایسی آدھی سی نظر بھی آپ کی ہو جائے گی تو ہماری تاریکیاں چھٹ جائیں گی، ہم اس صبح تک پہنچ جائیں گے جو ہماری منزل ہے، صبح آزادی۔ یہ الگ بات کہ ہماری اس صبح کے ساتھ بھی کئی مسائل ہوئے۔ 1947 میں ایک صبح ہوئی اور پھر ہمیں جلد ہی کہنا پڑا یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر کے انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، اور وہ سحر تو ابھی نہیں آئی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ازل سے آزادی کے لیے، خوشی کے لیے اور کامیابی کے لیے صبح ایک استعارے کے طور پر چلی آ رہی ہے، اور اتنے مایوسی کے لمحے آتے ہیں افراد کی زندگی میں اور اقوام کی زندگی میں کہ دیکھیے قرآن کو بھی کہنا پڑا نا، الیس الصبح بقریب، کیا ایسا نہیں ہے کہ صبح بہت قریب ہے، ہونے والی ہے صبح۔ یہ موٹیویشنل ہوتا ہے معاملہ۔ ایک فرد یا ایک قوم تھکی ہاری منزل تک نہیں پہنچ رہی ہے اور یہیں دم توڑنے والی ہے اور اس کے سانس پھول گئے ہیں، تو ایک اچھا مینٹور اس کو کہے گا کہ نہیں، بس 2 قدم کی بات ہے، بس پہنچ گیا آپ، یہ اگلے 3 قدم کے بعد 4تھا قدم آپ کا منزل کی حدوں میں داخل ہوگا۔ تو اس نوعیت کی باتیں مذہبوں میں بھی اور ان تمام فلسفیوں کے ہاں بھی جو انسان دوست ہیں اور زندگی دوست ہیں ملتی ہیں۔ اور ماہرین نفسیات، اور وہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے جس سے آپ آگاہ ہیں کہ حوصلہ افزائی اور اچھی خبر لانا کتنی اہمیت رکھتا ہے انسانوں کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں۔ اور اقبال جب اس تاریکی کو غیر معمولی تاریکی قرار دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم بہت کانشیس ہو جائیں کہ واقعی ہم جتنا یہ ہمارا شعور اور ہمارا ذہن تسلیم کرے گا کہ ہم پسے ہوئے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اتنا ہی ہم کسی احتجاج پر مائل ہوں گے اور اتنا ہی ہم چاہیں گے کہ اس بیماری کا علاج ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے والا بھی میں جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ تب و تاب دل از سوز غم توست، یا رسول اللہ میرے دل کی جو دھڑکنیں ہیں، ان کی جو بے تابیاں ہیں، وہ آپ کے اس کی جان آپ کا عشق ہے۔ یہاں غم عشق کے معنوں میں آیا ہے۔ نوائے من ز تأثیر دم توست، یہ جو میری شاعری ہے، یہ جو میری باتیں ہیں،
یہ آپ کے سانسوں کے طفیل ہے، آپ کی دعاؤں کے طفیل ہے جو آپ نے امت کے لیے مانگی تھی. یہ سارا فیضان آپ کا ہے. بن عالم میں روتا ہوں، میں گریہ وزاری کرتا ہوں زاں کے اس لیے کہ اندر کشور ہند، ملک ہندوستان میں. کشور ملک، کیا یہ لفظ ہمارے ترانے میں ہے؟ نہ دیدم، میں نے نہیں دیکھا، بندئی کوئی ایسا انسان، کو کہ وہ محرم توست، آپ کا رازدار ہو، آپ کا رازداں ہو. کوئی نہیں دکھائی دیتا. میری گریہ وزاری تو ہے ہی اس سبب سے کہ مجھے کوئی ہم نوا نہیں ملتا پورے ملک ہندوستان میں، جو کروڑوں کی آبادی کا ملک ہے، جس میں عشق رسول کی شمع بھی روشن ہو، اور جو ان مسائل سے بھی آگاہ ہو، اور اتنا ہی درد دل رکھتا ہو، اور اتنی ہی شدت سے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہو. آپ دیکھیے کہ اقبال کے ہاں ان کے بعض مضامین میں اور اردو اور فارسی شاعری میں بھی یہ موضوع بار بار 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. اور کئی جگہ پر بھی وہ جو انہوں نے کہا تھا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آنکھیں تو سبوں کی ہیں، کیا ہے وہ؟ پھر وہ بڑی نظم ہے، میں نے اس کو بڑا یاد کیا، وہ پھر بھول جاتی ہے. میں اس کلاس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ نظم ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، پنجاب کے پیرزادوں سے. کیا ہے؟ دل نہیں بیدار، اس میں یہ شعر آتا ہے. عمر آپ دیکھیے گا ذرا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں جی یہ تو است ہے، جی است ہے، اور تو محرم توست، تیرا محرم ہے، تیرا رازدار ہے، تیرا رازداں ہے. ہمارے کہاں ہیں رہنمائے متن؟ آپ دلچسپی بالکل نہیں لیتے جناب متنی رہنمائی میں. 35 میرا خیال ہے. یہ بہت اہم ہم نے دو بیتی پڑھنی ہے. متاع شیخ سب نے دیکھ لیا. متاع شیخ اساطیر کہن بود، بود کا مطلب تھا یا تھی. صفحہ نمبر 35. حدیث او ہمہ تخمین و زن بود، ہنوز اسلام او زنار دار است، حرم چون در بود او برہمن بود. متاع عربی کا لفظ ہے، فارسی، اردو اور ساری زبانوں میں رائج ہے. جی ہاں جی آپ فرمائیے، مل گئی ہے تو جی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع بات. کیا کہنے؟ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرا. سرہند میں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے لفظ سے گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا ہے جس کو خبردار. کی عرض یہ کہ میں نے عطا فخر ہو مجھ کو
आंखें मेरी बीना है वो लेकिन नहीं बेदार, ये मिसरा मैं ढूंढना चाह रहा था। आंखें मेरी बीना, वो लेकिन नहीं बेदार। आंखें मेरी देख तो सकती हैं, बेदार नहीं, साहिब बसीरत नहीं। बसारत बीनाई और बसीरत दानाई। आई सदा सिलसिला फख्र हुआ बंद, अहले नजर किश्वर पंजाब से बेजार। आरिफ का ठिकाना नहीं वो खित्ता कि जिसमें ऐदा कुलाए फिक्र से हो तुर्रा सिता। पैदा गुलाहे फक्र से हो तुर्राए दस्तार, दुरुस्त। बाकी कुलाए फिक्र से फक्र से था वलवलाए हक, तुर्रों ने चढ़ाया नशाए खिदमत सरकार। बहुत शुक्रिया। आंखें मेरी बीना है वलेकिन नहीं बेदार। आप देखेंगे कि बेदारी का जो मफहूम है वो कितनी कसरत से इकबाल के यहाँ आया है, और वो बेदारी अपने उन तमाम मानी के साथ है जिनमें से कुछ हम जिक्र कर रहे हैं। दिले बेदार फारूकी, उर्दू में उनकी एक वो शुरू होती है, दिल भी बेदार होता है, आंखें भी बेदार। खैर, मता का मतलब साजो सामान, सरमाया, मामूली सा। कुरान ने कहा है उल मता दुनिया कलील, कह दीजिए कि दुनिया का सारा साजो सामान, सारी दुनिया हकीर सी है, थोड़ी सी है बस। और एक और जगह भी कहा शायद क्या है दुनिया की मता इल्ला गुरूर, एक धोखे में मुब्तला कर देने वाली चीज़, जैसे एक तिलिस्म होता है। यानी सारी की सारी दुनिया मिलकर मताए हकीर है, तो सारी किसको मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। तो उस बहुत हकीर हकीर से हिस्से, सबसे हकीर तरीन हिस्से गोया हमें मिलते हैं। क्यों जनाब, अब दुरुस्त मेरी उर्दू हो गई? अच्छा। शेख अलामत है मजहबी रहनुमा की। शेख का लफ्ज़ी मतलब बड़ा, बुज़ुर्ग, इसकी जमा शुयूख है और इसकी एक जमा मशाइख भी आता है। ये मजहबी रहनुमा के तौर पर, अलामत के तौर पर इकबाल ने इस्तेमाल किया है। असातीर, मैथोलॉजी, किससे कहानियाँ, कुरान करीम में यह लफ्ज़ आया हुआ है। बिल्कुल जी, पिछलों की कहानियाँ। कुहन का मतलब पुराना, असातीर जमा है। इसका वाहिद है उस्तूर, अलिफ सीन तो वाव रे, और कभी कभी उसको उस्तूरा भी कह, आगे गोल है भी लगा देते हैं, वो सिंगुलर है। असातीरुल अव्वलीन कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। कुहन पुराना, कुहन का उलट है नौ, और कुहन का उलट है जदीद, अगरचे जदीद उलट बरह रास्त अरबी लफ्ज़ कदीम का है। जो मजहबी रहनुमा हैं हमारे, उनका सारे का सरमाया बस पुराने किस्से कहानियाँ हैं। वही रिवायती फ़िक्र है उनकी, वही घिसी पिटी मालूमात हैं, कोई जिद्दत नहीं है, कोई नौआवरी नहीं है, किसी भी नौयत का कोई तज्ज़ियाती उन्सर उनके यहाँ नहीं है। वो बसीरत और बसारत का इम्तिजाज नहीं है। वो बहुत दुख के साथ और बहुत कर्ब इसमें आप महसूस करेंगे। हदीस ऊ, यहाँ इस हदीस का मतलब बात है, टर्म नहीं, इस्लामी इस्तिलाह नहीं। हदीस बात कह सकते हैं, लेकिन फ़ारसी में वैसे तो हदस
کسی نئی بات کا ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے اور حادث جو نیا ہو. لیکن فارسی اور اردو شاعری میں حدیث صرف بات، گفتگو. نہیں سر، لیکن فارسی میں تو حادثہ والا نئی چیز ہوتی ہے، لیکن حدیث جو یہ تو عربک روٹ والی چیز ہے. حادثہ بھی عربی روٹ ہے. تو سر لیکن حدیث تو اس کو نہیں کہتے جو ہم پرانی چیز کو روایت کریں. میں عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک لغوی مطلب ہے. لغوی مطلب وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے. سمپل. حدیث کا لغوی مطلب بات، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ نئے سرے سے بول رہا ہوں نا، خاموشی سے بات پیدا کر رہا ہوں، تو یہ حدیث ہے. اس کے بعد بعض الفاظ ٹرم بن جاتے ہیں، کسی خاص علم یا فن کی اصطلاح بن جاتے ہیں. جب وہ اصطلاح بنتے ہیں تو پورا ایک نظام فکر ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ لفظ حدیث بطور اصطلاح آیا ہو، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، میں کہوں کہ یہ واقعہ میں نے خود حدیث میں دیکھا ہے، یہاں ٹرم ہے، اور سننے والے جان لیں گے کہ اس حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا کوئی واقعہ، آپ کی موجودگی میں ہونے والی کوئی بات، یہ سارے معانی ایک حدیث قولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ کا قول ہے اور حدیث ہے. ایک حدیث فعلی ہے جو عمل ہے آپ کا. تو یہاں یہ اصطلاح نہیں ہے، یعنی علم حدیث والی اصطلاح نہیں ہے. سمپل بات، اس کی باتیں، اس کی گفتگویں، اس کی تقریریں، اس کے خطبے، اس کی تحریریں، یہ سب کچھ آئے گا اس میں. ہمہ کا مطلب ہے سب، تمام. تخمین اور ظن دونوں عربی لفظ ہیں، فارسی اردو میں رائج ہیں. تخمین وہی ہے جس کو ہم اردو میں تخمینہ، ایسٹیمیٹ، اندازہ، گیس ورک. ظن، گمان، اس کا سارا کچھ، باتیں ہوں، گفتگویں ہوں، تجزیے ہوں، تحریریں ہوں، کانفرنسوں کے پیپرز ہوں. اس وقت تو شاید کانفرنسوں کے پیپرز نہیں ہوتے تھے علماء کے ہاں. وہ سارے کے سارے قیاس پر مبنی ہیں، وہمی ہیں، گمان ہیں، اندازے سے، اٹکل پچو سے کی گئی باتیں ہیں. سر ابھی آپ نے کلاس استعمال کیا گفتگویں، جی گفتگو بائی اٹ سیلف نہیں، اردو میں وہ آپ درست فرما رہی ہیں، گفتگویں جمع بنانا اس طور پر اردو میں درست ہے. جی. جب وہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو، تو گفتگویں کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ مجھے موقع دیجئے، میں نیکسٹ لے آؤں گا مثالیں اس کی. جی نہیں، وہ ضروری ہے، یہ کنسلٹ کرنا ضروری ہے بالکل. ابھی شاید مجھے کچھ اشعار یاد آ جائیں بڑے شعراء کے جن سے سند گفتگوؤں کی ہمیں مل جائے. ہنوز ابھی اسلام او، اس کا اسلام، زنار دار است، زنار رکھتا ہے. زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جو ہندو باندھتے ہیں، ہندوؤں کی نشانی. اچھا، یہ کئی مذہبوں میں دھاگے باندھے جاتے ہیں نشانی کے طور پر. یہودیوں میں بھی ہے اور مجوسیوں، میگیز میں بھی ہے، جو زوراستر کے وہ ہیں نا ماننے والے ہیں. اور ہاں، مزاروں پہ باندھ دیتے ہیں، خود نہیں باندھتے نا. ہاں، تو یہ تو خود باندھتے ہیں نا. ایک خاص قسم کا دھاگا یہودی باندھتے ہیں، یہودی علماء. ایگزیکٹلی، اس کا نام بھی کچھ اور ہے. اور ایک دھاگا زرتشتی یعنی آتش پرست باندھتے ہیں. جی. اور ایک دھاگا ہندو باندھتے ہیں، برہمن کا. اس کو اردو میں یا کسی مقامی زبان میں شاید جنیو یا اس طرح کا
کوئی ایسا لفظ ہے مجھے صحیح طرح سے اس کا تلفظ نہیں آ رہا ذہن میں. تو زنار آپ یوں سمجھ لیجئے کفر کی نشانی مختصراً. کہ اس کے اسلام میں ابھی کچھ کفر کی نشانی باقی ہے. حرم، اب حرم ہے اسلام کا مقدس ترین مقام، وہ اس نے بت خانہ جیسا بنایا ہوا ہے، اور یہ خود برہمن بنا ہوا شیخ. یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم اکثر بات چیت کرتے ہیں، اور اقبال کا بھی بڑا اہم موضوع رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر مقامی ثقافتوں کی بڑی گہری چھاپ ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہاں کے مسلمانوں کا اسلام خالص نہیں ہے، اسلام عربی یا اسلام محمدی نہیں ہے. اور بالعموم ہم ایسی اگر مثالیں دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جہیز کا مثلا تصور ہے، کیونکہ اسلام میں تو جہیز وہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اس طرح جس طرح ہم نے بنا لیا ہوا ہے. اب شادی کی تقریبات ابھی مجھے انشاءاللہ العزیز جنوری کے آخری ہفتے میں 6 دن ایک شادی میں شرکت کرنی، ایک شادی میں. اللہ تعالیٰ فضل کرے. اور بے شمار معاملات اس طرح کے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اقبال کے لیے یہ انتہائی ناپسندیدہ صورت ہوتی تھی. وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں انہیں خالصتاً وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں، اور اگر اس میں کچھ ثقافتی پہلو شامل ہو گئے ہیں تو اگر وہ متصادم نہیں ہیں قرآن اور حدیث سے تو کوئی قباحت نہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو گئیں ثقافت کے زیر اثر جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں. یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے آپ. ایک لفظ ہے جو شرعی اصطلاح ہے یعنی ٹرم ہے، اس کا نام ہے عرف، اور اسی عرف سے ایک معروف کا لفظ بنتا ہے. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو نک نیم ہے نا، بالعموم عرف وہ ہوتا ہے، وہ بالکل ہوتا ہے. نک نیم کو عرف کہتے ہیں، لیکن ایکچولی اصطلاح میں عرف رسم و رواج. جی، تو اب اصول یہ ہے اسلامی اصول کہ ہر وہ عرف مختلف علاقوں کا، مختلف قوموں کا، مختلف قبیلوں کا، اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر وہ قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہے. کوئی اس کو رکھنا چاہے رکھے، نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، اسے دین کا حصہ نہ بنائے. ہر وہ عرف جو قرآن یا سنت کی کسی بھی چیز سے متصادم ہے وہ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. پھر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہیں. دیکھو نا، قوم کا، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھتا ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی نمازیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. ہاں ہاں، بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کچھ طے شدہ اسکول آف تھاٹ ہیں جو ہم اپنی آسانی کے لیے طے کر لیتے ہیں. مثلاً امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں، ان کے جو ڈیسیژنز ہیں، ان پر چلنا ہے تو ہم حنفی ہو گئے. سب کانٹیننٹ موسٹلی حنفی ہیں،
سینٹرل ایشیا میں بھی حنفیوں کی اکثریت ہے. اچھا، امام شافعی کی پیروی کرنے والے ان کی باتوں اور ان کے اصولوں کو ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں. اس کی جمع ہے شوافع. امام احمد ابن حنبل بہت عظیم شخصیت، ان کی پیروی کرنے والے لوگ حنبلی کہلاتے ہیں. امام مالک جو مدینہ میں دفن ہیں، محدث مدینہ، امام مدینہ، ان کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق یا ان سے منسوب فیصلوں، آراء اور اصولوں کو ماننے والے جعفری کہلاتے ہیں. تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے پھول ہیں، اور آپ کی مختلف ادائیں اور مختلف سنتیں ان میں موجود ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی بھی اس سطح پر نہ پہنچ جائے کہ جن کے نام لے رہے ہیں قرآن کے یا سنت کے، اس سے کوئی اس کی روشنی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا. بہت ورائٹی ہے اسلامی ان فرقوں میں اور ان دبستانوں میں اور ان اسکول آف تھاٹس میں. اقبال کو یہ شکایت رہی اور بجا طور پر رہی کہ ہندوستان کی جو ثقافت ہے، جس ثقافت کی تشکیل میں ہندو مت کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ بہت طاقتور ہے. ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہندوستان کو اکال الامم کہا جاتا تھا، امتوں کو کھا جانے والا، امتوں کو ہڑپ کر جانے والا. اکال بہت زیادہ کھانے والا. ہندو مت نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا. مرکزی ہندوستان سے پھوٹا بدھ مت، جو ریاکشن تھا ہندو مت کا، اور آہستہ آہستہ وہ بنیادی ہندوستان کی سرحدوں سے باہر ہی اس کو نشو و نما ملی. پشاور، ٹیکسلا، افغانستان، بلخ، قندھار، سوات، یہ خطے مرکزی رہے، اور آخر کار مرکزی ہندوستان سے اس کا صفایا ہو گیا. جین مت بھی بہت طاقتور مت ہے، اور یہ بھی بنیادی طور پر ایک رد عمل کی تحریک ہے، اور ان سب کے ایک دوسرے سے بہت اچھے خاصے اختلافات ہیں. وہ بابری مسجد جب گرائی گئی تھی تو یہاں جین مندر گرا دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ہندوؤں نے گرائی تھی. ہمارے خیال میں تو ہر مندر جو ہے وہ بس ایک ہی چیز ہے. خیر، بہرحال اسی طرح بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی انگریزوں نے عیسائی مذہب کو یہاں فروغ دینے کی. مشنری اسکول، بعد میں ہاسپٹل، اور پتہ نہیں کیا، 400 سال ان کی یہ کوشش ہوئی، اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل قبضہ ہو گیا تو پھر تو بہت ہی ہوئی، لیکن عملاً جڑیں نہیں اس کی بنی یہاں. یہودیت نہ ہونے کے برابر. زرتشتی، ایران میں جب زرتشتیوں پر بہت زیادہ سختی ہوئی، جن کو ہم پارسی کہتے ہیں اب، تو وہ جان بچا کے سمندری رستوں سے مختلف ممالک میں پھیل گئے. ہندوستان کے ساحلی شہروں میں وہ بمبئی میں ہیں، سورت میں ہیں، کراچی میں ہیں. کوئی ان کی شناخت، کوئی فروغ، کوئی وہ نہیں بہت زیادہ ان کے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اپنا رنگ چڑھاتا ہے ہندوستان،
قوموں سے اور مذہبوں سے ان کی اپنی شناخت، ان کا خالص پن چھین لیتا ہے. مجھے بتائیے گا وقفہ کتنے بجے ہے؟ 10 منٹ ہیں ابھی. سر ابھی بھی ادھر جو ہے نا سکھ، ان کو یعنی کہ گرو نانک کو پوجنے کی یا رب کو پوجنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یعنی کہ ہندوازم کا حصہ ہے وہ بھی. اور جو ڈرامے دکھاتے ہیں یا موویز دکھاتے ہیں ان میں یہ دکھاتے ہیں ایک طرف وہ ادھر گرو نانک کے پاس جاتا ہے جو انہوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے گردوارا، اور دوسری طرف وہ ادھر مندر میں بھی جاتا ہے، ماتا کے مندر میں. تو اس طرح جی ہاں، کوشش ہوتی ہے کہ جو لائنز بٹوین دیز ریلیجنز ہیں ان کو تھوڑا سا میٹیگیٹ کیا جائے. ابھی سر یہ نریندر مودی جب گیا تھا ادھر میانمار، تو ادھر یعنی کہ اپنا یہ بدھ مت ہے نا زیادہ، تو اس حوالے سے اس نے ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر یعنی کہ مکس اپ کر دیا کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو یہی اس نام سے جانتے ہیں. یعنی کہ اصل چیز وہی ہے کہ مودی تو دنیا کے عظیم سائنسدان ہیں، ان کی تو بات اس طرح بے احترامی سے نہ کیا کہ سارے مذہب جو ہے نا یہ جس میں بتوں کو پوجا جاتا ہے وہ ایک ہی ہیں، بس ان کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں. نہیں اگر ان کی یہ تھیوری ہے کہ جو مطلب لوکلی ہندوستان میں بنے ہیں نا، بدھزم، جین، یہ سارے ہندوازم کے اندر ہی ہیں، اور ان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے کہ جتنے بھی ساری چیزیں یہ ہمارے اس کا پارٹ ہیں. اور اسی لیے وہ سکھوں کو ایک علیحدہ ایکٹ ان کی میرج کے لیے نہیں دیتے. جس طرح پنجاب میں، پاکستانی پنجاب کے اندر یہ سندھ آنند کارج ایکٹ جو ہے، ان کی ایک میرج ایکٹ ہم نے ان کو دی ہے. تو یہ انڈیا میں نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلم مذہب ہے ہی نہیں کانسٹیٹیوشن. ویسے کمال ہے جی، آفرین ہے ہندوؤں کو جو اس کو بالکل الگ مذہب قرار نہیں دیتے ہیں. سکھوں کو ہاں مطلب دن نکلا ہوا ہو وہی صرف کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نکلا ہوا، اور کسی میں اتنا حوصلہ اور جرأت نہیں ہے. سر مذہب کے علیحدہ ہونے کی ایک وجہ شادی بھی تو ہوتی ہے نا، کہ آپس میں شادی کا ہونا. جی، سکھوں کی اور ہندوؤں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، اس لیے سکھزم کو ہندوازم کی آف شوٹ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی ہندوؤں کے اندر یا ہندوؤں کی مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ باؤنڈری لائن. ہاں اصل میں نا یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے. جب ہم سکھ مت کہیں گے تو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ 4 یا 5 نوعیت کے سکھ مت ہیں. میں آپ کو بعض ایسے مطلب مسلمان نہیں کرتے ہیں سکھوں میں یقیناً شادیاں. گرو نانک کا مکہ مکرمہ میں چلگاہ ہے، مدینہ میں ہے، پاک پتن میں ہے، بغداد میں ہے، بیت المقدس میں ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ گرو گرنتھ میں جو سکھوں کی مذہبی کتاب ہے اس میں بابا فرید اور کئی مسلمان سینٹس کا کلام صرف اسی کی وجہ سے محفوظ رہ گیا ہے. گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا؟ میاں میر لاہوری نے. تو یہ کئی صدیاں تو مسلمانوں کی ایک شکل یا شاخ قرار دی جاتی رہی. جہانگیر کے زمانے میں کچھ پولیٹیکل ایشوز ہوئے اور جو گرو ارجن تھے انہوں نے کچھ عسکری قوت حاصل کرنا شروع کر لی، تو وہ کچھ حادثات پے در پے پھر ہوئے تو یہ مسلمانوں سے بالکل دور ہو گئے. اب بھی ہندوستان کے جو سکھ ہیں ان کے مقدس مقامات کی فہرست آپ کو آن لائن مل جائے گی. کسی ہندو کے مقدس مقامات میں ویسے وہ احتراماً جاتے ہیں ہندو بھی، اجمیر بھی اور ان ساری جگہوں پر، لیکن وہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. وہ ثقافتی ایک سرگرمی کہہ سکتے ہیں آپ، یا کچھ بھی کہہ لیجئے. لیکن سکھوں کی تو مذہب کا حصہ ہے پاک پتن، ان کے مذہب کا حصہ ہے میاں میر کے دربار پر حاضر ہونا. اس کے بعد 1947 کے بعد تو اور بہت ساری سیاست اس میں آ گئی نا. ماسٹر تارا سنگھ نے بعد میں کہا تھا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہمیں ادھر ہی الحاق اپنا کر لینا چاہیے تھا. خیر یہ اس پر بے شمار وہ ہو سکتا ہے. سکھوں کے پاس گرو نانک کا ایک کرتا ہے، موجود ہے وہ،
اور وہ ان کے لیے مقدس ترین چیز ہے اور ہونی چاہیے. آیات اس پر لکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ انہیں یا بغداد سے ملا ہے یا بیت المقدس سے ملا ہے جو ٹریڈیشن تھی. اور وہ کرتا بنیادی طور پر کرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جیسے تعویذ ہوتا ہے نا ایک، وہ پورا کرتا ہوتا ہے اور اس پر آگے کی طرف کچھ ایسی آیت الکرسی اور ایسی چیزیں اللہ کے ایسے نام کے حفاظت رہے، اور بنیادی طور پر اس کے اوپر گاؤن پہننا ہے، کوئی جبہ پہننا ہے. آپ اگر توپ کا بھی جائیں گے تو سارے جو عثمانی سلطان ہیں ان کے اس طرح کے تھے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ اس کو چوم رہے ہوتے ہیں. اب تو انہوں نے اس کو ٹچ کرنا یا وہ کر دیا ہے نا پابند، لیکن پرانے کلپس میرے پاس ہیں، وہ سارے سکھ وہ تو متھا تو ہر وقت ٹیک رہے ہوتے ہیں کہیں بھی. اب جس نے مثال کے طور پر جس کی مذہبی کتاب میں لفظ فرید ہے اور اس نے وہ ادا کرنا ہے اور اس کے عقیدے کے مطابق اسے ثواب ملنا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ مثلا وہ ہندو ہیں. یہ ہندوؤں کا کلیم ہے کہ جی ہم ہی میں سے ہیں اور تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ ہم سے بھی مختلف ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربت اگر سکھوں کی ہے مسلمانوں سے ہے. جی خیر، اقبال کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو تہذیبی معاملات کو الگ رکھنا چاہیے بالکل، اور اس میں سے جو بھی ثقافتی ایسی چیزیں جو بنیادی تعلیمات اسلامی کے خلاف نہیں ہیں ان پر کوئی ایشو نہیں ہے، باقی خالص رکھنا چاہیے. اور انہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ممبر کو یعنی خطبہ دینے والا ممبر جو ہے اسے استعمال کیا ملوکیت نے، بادشاہت نے، آمریت نے، سرمایہ داری نے، جاگیرداری نے اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے، اور ایک طرح سے ان سے تحقیقی علم چھین کے ایک روایتی رسمی سا علم دیا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ پاکستان میں فرض کریں کتنے ایسے ہوں گے مسجدوں کے خطیب جو ایک روایتی سے اور سرسری سے مذہبی مسائل کے علاوہ امت کے مسائل، دنیا کے مسائل کے بارے میں کوئی ان کا علم ہو. یقیناً ہوگا بہت سوں کا، لیکن بہت کم ہے وہ ریشو. اور پھر انگریزوں نے تو اس شیخ کو یا جو علامت ہے ہماری مذہبی کمی بنا دیا، اور اس کا فنکشن صرف رہ گیا کہ یا اس نے نکاح پڑھانا ہے یا اس نے جنازہ پڑھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی عملاً ہماری زندگی میں. تو یہ سارا کرب اور مسئلہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بت شکن ہونا چاہیے تھا، بت پرست نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بت جو ہے نا یہ قومیت کا بت بھی ہے، کوئی بھی اینٹی اسلامک چیز، نظریہ، عمل وہ بت ہے، اور یہ لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ لازم ہے کہ صدر ایوب کو ووٹ دیے جائیں، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو یہ اولی الامر ہیں بالکل، اس پر ایسے 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 نام ہیں اس فتوے پر کہ دل چاہتا ہے کہ جنگلوں کا رخ کر لیں. جی جی لفظ یوز کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بندہ لبرل ہے، لبرلزم اور اس کی بحث ہو جاتی ہے. اگر اقبال بھی اس چیز کو کہہ دیتے کہ اس دور میں ملازم سب وہ تو ابھی تک ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، چینج تو اس میں کوئی بھی نہیں اس میں آیا کہ ابھی بھی اس کو ملازم ہی اس کا مذاق کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ویسے کے ویسے. یہ درست ہے کہ ویسا ہے، کچھ بہتر ہوئی ہے صورتحال، لیکن بہت زیادہ وقت لگے گا. 1-2 منٹ باقی ہیں تو میں اس میں آپ کی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ذہن نشین کر دوں.
لفظ ملا بڑا ہی دلچسپ لفظ ہے. سب سے بڑے عالم دین کو ملا کہا جاتا تھا. تاریخ اسلام میں 4 یا 5 لوگ ہیں جن کو ملا کہا جاتا تھا. ان میں سے ایک ملا جامی ہیں جو مشہور نعتوں کے شاعر ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف علوم و فنون پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. ملا جامی. تاریخ اسلام نے جو بہترین نہیں سب سے بہترین چند سب سے بہترین اور پھر چند سب سے بہترین جو فلسفی پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک ہیں صدر الدین شیرازی. پوری دنیا میں ان کا نام ہے ملا صدرہ. ایران مولا سے جی ہاں. اور یعنی یہ اتنا محترم لفظ ہے، ہر ایک کو نہیں کہا جاتا. کہیں کہیں بعض لوگ ملا رومی بھی کہتے تھے. تو پھر یہ ہمارے ہاں آیا، ہم نے جو کیا، اور اس میں خود ان حضرات کا بھی دخل ہے. یعنی جن پر یہ ٹیگ تھا عالم دین کا، ان کے طرز عمل نے یا ان کی علمیت نے یا ان کے وقار نے یا ان کے قول و فعل نے بھی اس مرتبے کو کم کیا. اور اب تو یہ مطلب مضحکہ اڑانا ہو کسی کا، تنگ نظر کہنا ہو کسی کو، یا دوسرے لفظوں میں کسی کو احمق یا بے وقوف کہنا ہو یا ضدی اور ہٹ دھرم کہنا ہو تو ملا کہتے ہیں. اور پھر وہ جو ملا ازم ہے جس کی ذکر طرف وہ اشارہ کر رہے تھے، وہ بالکل اسی طرح اپنی جگہ پر ہے. وہ ایک بہت بڑی قوت ہے. اس قوت کا بہترین استعمال ہونا چاہیے تھا. اسی لیے اقبال نے ہمیشہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اسی طرح اقبال نے پیروں کو بھی، جو خانقاہوں کے وارث ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ ایک بہت بڑی قوت ہیں، آپ کو صرف اپنی جائیدادیں بنانے سے غرض ہے. ہاتھ پاؤں چموائے، نذرانے وصول کیے، فارغ. تو وہ ساری علامتیں جو مؤثر ہو سکتی ہیں معاشرے میں، اقبال نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ آپ لوگ فرض کریں آپ لوگ انجن ہیں، اسلام کا انجن کہیں آپ، تو آپ تو کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ جو پورس کے ساتھ اس کے ہاتھیوں نے کیا تھا. یہ مسئلہ ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے 2 بیتی پڑھی ہے، تو ایکچولی ان کی خواہش یہ ہے کہ مثلاً ہم کیوں علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں. بہت بڑا سوال ہے. عجیب. ابھی تو بالکل فوراً اس کے بعد تو ہونی ہی بریک چاہیے. صفحہ 37. جبیرہ پیش غیر اللہ سودیم. چو گبراں در حضور او سرودیم. نہ نالم از کسے می نالم از خویش کہ ما شایان شان تو نبودی. رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، جبی ماتھا، را کو ماتھے کو، پیش کے سامنے، غیر اللہ. سودن مصدر ہے فارسی کا، رگڑنا، گھسانا. ہم اپنے ماتھے غیر اللہ کے سامنے گھساتے رہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہے، غیر اللہ کو معبود بنائے رکھا، طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے رہے. یہ جو چو آ رہا ہے دوسرے مصرے میں، یہاں اس کا مطلب ہے کی طرح. چو گبراں، گبروں کی طرح. اب گبر بڑا دلچسپ لفظ ہے.
یہ فارسی میں عیسائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زرتشتیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے اس کا لفظ استعمال ہو، لیکن سب سے زیادہ عیسائی اور زرتشتی آتش پرست. مجھے نہیں معلوم. یہی یعنی گبر کا مطلب ہے آتش پرست یا عیسائی. جی یہاں لکھا ہوا. اچھا ایک لفظ ترسا ہے، ترس کے آگے اگر الف لگا دیں تو ترسا مخصوص ہے فارسی میں عیسائیوں کے لیے. عیسائیوں کو مسیحی بھی کہتے ہیں فارسی میں، جی اردو میں بھی کہتے ہیں. سرودن گیت گانا، سرودیم ہم نے گایا. ہم اس غیر اللہ کے سامنے، وہ جو غیر اللہ بھی ہے، وہ مغربی تہذیب ہے یا ماڈرنزم ہے یا لادینیت ہے یا انورٹڈ کاماز میں نیشنلزم ہے، ہم مجوسیوں کی طرح اس کے سامنے گیت گاتے رہے. بہت سارے مذہبوں میں گیت یا گانا مذہب کا حصہ ہے. ہندو، عیسائی بھی گیت ویت گاتے ہیں نا. جی ہاں جی جی. نہ نالم از کسے، میں کسی کی وجہ سے رونا دھونا نہیں ہے میرا، میں کسی کی وجہ سے فریاد نہیں کر رہا ہوں، کسی نے ظلم و ستم نہیں کیا مجھ پر کہ جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، جس کے خلاف میں شکایت کر رہا ہوں. می نالم از خویش، میں اپنے آپ اپنی حالت پر رو رہا ہوں کہ ماں ہم شایان شان تو نہ بودی، یا رسول اللہ ہم آپ کے قابل نہیں تھے، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی امت میں گنے جاتے، ہم بڑے ہی خراب ہیں. یہ احساس بہت عارفانہ احساس ہے اور اقبال کو یہ کثرت سے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ ایک جواب دہی اور شرمساری کا احساس. وہ جو ان کی مشہور و معروف دو بیتی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اس میں بھی یہی ہے. بلکہ عجیب ہے، انہوں نے ایک جگہ کہا ہے، اس شعر کو بہت عام کرنا چاہیے. فارسی کا شعر ہے، گر نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ نام او. اگر آپ کی ذات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے ان کی تعلیمات کا، تو پھر آپ درود نہ پڑھیے. پھر آپ کی زبان پر ان کا نام آئے گا تو اس نام کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ جیسے شخص کے ہونٹوں پر آئے وہ نام. گر نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ، آلودہ نہ کر نام ہے وہ. ان کا نام بہت مقدس ہے. جی میں لکھ دیتا ہوں. یہ آلودن مصدر ہے، آلودن سے منفی بنا ہوا. اعلیٰ آلودہ کر، میالا آلودہ نہ کر. یعنی آپ کی زبان اس قابل نہیں ہے پھر کہ رسول اللہ کا
اس میں گرامی آپ کے ہونٹوں پر آئے. اس حد کیا معیار ہے. ہم وہ قوم ہیں جس نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. ہم ہی میں غدار پیدا ہوتے رہے, ہم ہی میں بد کردار پیدا ہوتے رہے. اقبال کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاں جو غدار ہیں نا, وہ بہت بھیانک کردار کے طور پر اقبال کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جعفر از بنگالو صادق از دکن, ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن. میر صادق اور میر جعفر جو ایک بنگال کا تھا اور ایک دکن کا تھا, وہ قوم کے لیے, دین کے لیے, وطن کے لیے داغ ہیں, کلنک کا ٹیکا ہیں, دھبا ہیں دین, وطن اور ایمان پر. یہ غیر اللہ, مطلب جتنی علامتیں شاعر استعمال کرتا ہے نا, علامتیں بہت اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں. یہ انگریز حکومت ہو سکتی ہے, یہ دنیاوی منصب ہو سکتے ہیں, جیسا کہ قرآن نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے ہو اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا پروردگار بنا لیا, معبود بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تو ہم اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اصل میں تو دیکھا جائے بالکل غیر جانبداری سے, تو ہم سب کے کچھ بت ہیں کسی بھی طرح کے, چھوٹے بڑے. بیشتر تو خود ہماری انا کا بت ہوتا ہے, ہماری اپنی شخصیت کا ایک بت ہوتا ہے, ہماری خواہشوں کے کچھ بت ہوتے ہیں. بت ہر وہ چیز ہے جو انسان اور خدا کے راستے میں حارج ہوتی ہے, رکاوٹ کھڑا کرتی ہے. دیٹ از بت. ہم جی گیت گاتے رہے ان کے, ان سے وفاداریاں کرتے رہے, ان کے دم بھرتے رہے. ہم کہاں قابل تھے کہ آپ کی امت میں شمار ہوتے. آپ کی امت میں تو فرشتے بھی اس میں یار پہ پتہ نہیں پورے اتریں کہ نہ. اقبال کا نقطہ نظر. ہم جیسے بد کردار لوگ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں, ان کے آگے ناچتے ہیں, ان کے آگے گاتے ہیں, ان خواہشوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے حکم کو, آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہوا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ایسا ہے کچھ کہ پتہ نہیں, ان سے کہہ دیجئے یار, ایک تو کاش میں حافظ ہوتا. اچھا چلیے, وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں آپ کی بات سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کرے, ہے نا, تبدیل کر دے. ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہے. اچھا جناب, اب ہے 38 شبے. اب ایرانی تو پڑھیں گے شبی, بڑی یہ نہیں ہے وہاں لکھنے اور بولنے میں. شبی ایک رات, کسی رات, پیش خدا. جی ترجمہ کریں. اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور میں, اللہ کی بارگاہ میں. بگریستم میں رویا, میم میں, گریا, زار زار و قطار رویا, شدت سے رویا. کیوں رویا؟ اس کا جواب اس کی وجہ اگلے مصرے میں ہے. مسلمانہ چرا زارند و خوارند.
مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ شکوہ آپ کے ذہن میں آیا؟ جواب شکوہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں لیکن یہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ. ایک آدمی کے جو مسائل اس کی کالج لائف میں تھے، فکری زندگی کے، آخری دم تک اس سے وفادار ہے وہ. یعنی اقبال نے اس وقت جب نوجوان ابھی بہت سارے بنیادی چیزیں نہیں انہوں نے طے کر رکھی ہوتی، تو ان کی اسلام سے، قوم سے، مسلمانوں سے، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے جو وابستگی ہوئی تھی اور جس طرح سے وہ سوچتے تھے، انہوں نے رستہ نہیں بدلا، حالات بھی نہیں بدلے. پختگی، استقامت، مستقل مزاجی اور خلوص. جی آپ دیکھیے، اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس طرز عمل کا جائزہ لیجئے. کوئی دن ایسا نہیں ہے نبی کریم کی زندگی مبارک میں جب آپ نے اپنی امت کے لیے دعا نہ کی ہو. آپ کے جو ظاہری زندگی کے چند آخری کلمات ہیں ان میں سے امتی امتی بھی ہے، میری امت میری امت میری امت. تو وہ جو پیغمبرانہ اخلاص ہے اس کی انتہا ہے اقبال کے ہاں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ ذہنی طور پر ایسے مقام پر ہیں جہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور یہ مقام انہیں پوری زندگی کے بعد یہ موقع ملا ہے، اور وہ چند ساعتیں ہیں، اور ان چند ساعتوں میں ان کے مسائل آپ کے سامنے ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ جی میری اولاد کو کسی طرح دعا فرمائیے جج بن جائیں کیونکہ جاوید اقبال خود ہی بن گئے. بہتر نہیں. جی میں نے عرض کیا تھا، غالباً آپ کی توجہ وہ جملہ حاصل نہیں کر سکا، کہ حالات بھی نہیں بدلے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ مجھے معلوم نہیں، آپ کے ماں باپ تو بہت اچھے ہوں گے سب کے، میں بحیثیت باپ کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا، بالکل نہیں. ہاں جی میں شاید لا تعلق ہو جاؤں تو مطمئن ہو جاؤں، وہ امپروو بھی کریں، وہ بہت بہتر بھی ہوں، تو مجھے ایک خلش رہتی ہے. نہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک وہ ہاں، یعنی خود اقبال کے گرد و پیش میں رہنے والے بہت سے لوگوں پر ان کے اثرات ہوئے. ٹھیک، انہوں نے کچھ چیزیں ایسی راسخ کر دیں اور انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم تھا. اقبال کی ایسٹیمیشن یہ تھی کہ شاید 1945 میں ایک الگ آزاد ملک بن جائے، مطلب 2-4 سال آگے پیچھے. یہ جو ایک عدم اطمینان نظر آتا ہے، اس کی ایک سبب وہ ہے کہ وہ قائد اعظم سے بڑھ کے بابائے قوم ہے نا، چونکہ تو قوم بچے ہیں ان کے، وہ امپروو بھی کر رہے ہیں، وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ انہیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سبب بھی ہے، اور جو ان کی استقامت ہے وہ بہت قابل تحسین ہے. آپ کو تاریخ ادب اردو میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کسی آئیڈیالوجی کا اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، تو یا تو اس آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں ہے ان کی زندگی، یا کہیں پر ٹریک چینج کر جاتے ہیں.
میں مزید بات نہیں اس موضوع پر کروں گا. جی یہ جو بھی آپ نے کہا کہ وہ کبھی اس چیز پہ خوش نہیں ہوئے کہ قوم بہت ترقی کر گئی ہے, بہت امپروو کی ہے, ان کے خیال میں ہمیشہ جی. اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہی رہی. تو یہ پھر ایک نیگیٹو ٹریٹ تو نہ ہوئی نا, کیونکہ میرے بچے تو مجھے کہتے ہیں کہ یو کین نیور بی ہیپی وٹ ایور وے, سو وہ تو پھر ایک میرے لیے تو وہ ایک نیگیٹیوٹی ہاں نہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ہوں یا بحیثیت باپ میں نے اپنی مثال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی, ہمارے دل کے ایک گوشے میں ایک مسرت اور ایک خوشی اور ایک اطمینان موجود ہوتا ہے. البتہ ایک اضطراب اس پر حاوی یا غالب ہوتا ہے. اقبال کی مجلسیں پڑھنی چاہیے ہمیں, جو عام گپ شپ ریکارڈ کی گئی. اتفاق سے ایک طالب علم بتا رہے تھے کہ سید نذیر نیازی نے جو کتاب لکھی ہے, بڑی مشہور کتاب اقبال کے حضور میں, اس کے ٹائٹل میں لفظ گفتگویں موجود ہے. تو نہیں, وہ جب وہ گپ شپ کرتے ہیں نا, دوست ساتھی بیٹھے ہیں, تو آپ کو وہ بہت لگیں گے کہ وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں. بسا اوقات وہ نوجوانوں سے مل کے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے بچے کی کامیابی پر ان کے آنسو نکل آئے محبت میں. تو اقبال کے ہاں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو, ان کے خط موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی بہت ہی نکمی قوم ہے اور بہت ہی تھرڈ کلاس, ایسا نہیں. بالکل یہ تو تھا, اور یہ تو پازیٹیو ہے, یہ پازیٹیو ہے بالکل. میں اور ایک حوالے سے کہہ سکتا ہوں, یعنی بتا سکتا ہوں, مثال کے طور پر جو میری کیفیت ہے, اگر وہ نیگیٹو ہو تو وہ مجھے انرجی نہیں دے گی نا. آپ انرجیٹک ہیں, آپ آتی ہیں ریگولرلی اس کلاس میں. اگر آپ نیگیٹو ہیں خدا نخواستہ, تو وہ تو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ سے قوت عمل چھین لیتا ہے. پھر تو ایسے تمام لوگوں کو بیمار ہو جائیں وہ, اور الگ تھلگ پڑے رہیں, ہائے بچے ضائع ہو گئے, ہائے بچے کچھ نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. یعنی میرے خیال میں یہ ایک یہ آپ کو دیں گے, یہ کلپ دے دیں گے, بلکہ میں الگ سے یہ 5 منٹ کی بات کروں گا, اپنے بچوں کو بھی بھیجوں گا. جی درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ اب کلوز ہو رہا ہے نا چیپٹر ان کی زندگی کا, تو اب ایسے میں ایک طرح سے پھر وہ جیسے وصیت ہوتی ہے یا نصیحت ہوتی ہے, یا اب مجھے کسی کو بھی معلوم ہو کہ میری زندگی کے چند ساعتیں ہیں, تو پھر وہ کئی دعائیں کرے گا. بالکل جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری زندگی کے کچھ آخری الفاظ ہیں, ان میں سے ایک میری امت بھی ہے. اور کیا ہیں؟ جو امید ہے اقبال اکثر ظاہر کرتے, اس میں بھی کسی امید ظاہر کی جی بالکل ہے, یقیناً ہے. اور بھی تو بتائیے رسول اللہ کے آخری الفاظ نماز کے بارے میں, اور عورتوں اور غلاموں پہ. وہ رحمت للعالمین اس لیے ہیں, رحمت تقاضا کرتی ہے کہ ہر وقت وہ مظلوم اور پسے ہوئے پہلوؤں کو نمایاں رکھے. غلام, تمہارے غلام, عورتوں کا. جی تو یہ اس وجہ سے وہ ایک رات بہت شدت سے روئے, التجا کی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں کہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار اور رسوا ہیں. ندا آمد, آواز آئی, نمی دانی تو نہیں جانتا کہ این قوم, کہ یہ قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. دل تو رکھتے ہیں یہ, محبوب کوئی نہیں ہے ان کا, عشق سے محروم ہے.
اعلیٰ اونچے آدرشوں سے محروم ہیں، بلند مقاصد نہیں رکھتے، اور براہ راست محبوب سے مراد یہاں ہونا چاہیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کے دل، رسول اللہ ان کے دل میں نہیں بستے ہیں۔ وہ زمانے میں تارک قرآن ہو کر ابھی نہیں بستے، جی ابھی نہیں بستے، وہ یار نہیں بستے نا، ان کا حق نہیں ادا ہوتا نا، اس لیے پرسنٹیج کم۔ ہماری سارے فارسی کے لیے اس کتاب کے شعر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے جی نہیں، یہ ایک حصہ ہے، اگر ہم وہ دیکھیں گے نا فہرست، وہ شروع میں حضور حق ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں، دوسرا حصہ حضور رسالت ہے، یہ ہم حضور رسالت کے حصے میں پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بعد حضور ملت ہے، پھر آگے دیکھیے تعلیم آ رہی ہے بہت نیچے چل کر کہیں، اور کچھ سیاسی مسائل ہیں، کچھ ادبی مسائل ہیں، کچھ بہت زبردست فکری مسائل ہیں، جیسے جبر و اختیار ہے وغیرہ وغیرہ، جو میں نہیں ڈسکس کروں گا۔ نہیں، یہ اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، 2 کلاسیں موجود ہیں، اور ان سب کا کچھ نہ کچھ ذائقہ ہم لے لیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بیچ میں تھوڑا تھوڑا آپ بھی تو کچھ کر کے آیا کیجیے۔ جو فارسی لوگ اقبال کا کلام پڑھتے تو بڑی کی طرح سے پڑھتے ہیں، اس کو چھوٹی کون؟ فارسی جو لوگ جو ہیں پڑھتے نہیں، وہ بیچارے تو بڑی یہ نہیں پڑھ سکتے نا، سینٹرل ایشین جو گاتے ہیں اقبال کا کلام، وہ اپنے اس میں بڑی یہ ہے، وہ پڑھتے ہیں، تو اس کو چھوٹی کی طور پہ ان کی زبان سے تو بڑی یہ نکل ہی نہیں پائے گی، تو کیسے کہیں گے وہ؟ ہاں، وہ تو آپ ان کو 2 گھنٹے کہیں شبے پریکٹس کروائیں گے تو ممکن ہے وہ شبی اور شبے کے بیچ میں کچھ کہہ دیں۔ جی ادھر گڑھ نداری کی جگہ پہ تا نداری ہے، یہ جو شعر لکھا ہے کہاں؟ میرے پاس جو ایپ ہے، ہاں، ہو سکتا ہے تا ہو، تا تب بھی ٹھیک ہے جی۔ تا نداری ہے، ہاں، تا نداری، جب تا ہے تو پھر جب تک کہ، جی اس کا مطلب یہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ سیاسیات حاضرہ کا ہے یہ شعر، کس کتاب کا؟ سیاسیات حاضرہ۔ نہیں، وہ تو کوئی حصہ تا ہوگا۔ نداری ادھر شو ہوا سرچ میں۔ تا نداری، جب تک کہ ان کا کوئی رنگ، ان کی کوئی خوشبو تم میں نہیں ہے، اس وقت تک ان کا نام نہ لو، اگر لوگے تو شایع نشان نہیں ہے ان کے، تم جیسے لوگ ان کا نام لیں۔ ہاں جی، اب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت ہم سب کی ہو رہی ہے، یہ صفحہ 40 ہے، آخر میں، صفحے کے آخر میں، بیان راز کے گفتم، وہ راز جو میں نے بیان کیا، پے نہ بردہ، اس کو تو وہ سمجھے نہیں، لوگ اس راز تک نہیں پہنچے، اس راز کو نہیں سمجھے جو میں نے کہا، جو میں نے بیان کیا، کانٹینٹ یا بنیادی مقصد شاعری کا یا سب کچھ کا۔ ز شاخ نخل من خرما نہ خوردند، انہوں نے، لوگوں نے، قوم نے میرے درخت کی ٹہنی سے کھجوریں نہیں کھائیں، یعنی فیض یاب نہیں ہوئے، روح تک نہیں پہنچے، شاعری کے اصل پیغام تک نہیں پہنچے۔ من اے میر امم داد از تو خواہم، مرا یاران غزل خان شمردند، اے امتوں کے سردار، کیا بات ہے بھائی، چونکہ رسول اللہ کی امت خیر الامم ہے، اس لیے آپ تمام امتوں کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے، اے امتوں کے والی، میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں،
دوست ساتھیوں نے مجھے صرف غزل کہنے والا ہی سمجھا ہے, شاعر ہی سمجھا ہے بس. میری قوم نے مجھے صرف شاعر جانا ہے. اس کرب اور اس روح تک نہیں پہنچے جس کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا. انہوں نے یہ احساس بھی بہت ہے ان کے ہاں, یہی اسی میں اور بھی کئی جگہ پر انہوں نے کہا ہے. اور ایک جگہ تو بہت اچھا کہا, 70s میں حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. وہ جی میں قطار سے بھاگی ہوئی اونٹنی کو واپس قطار میں لانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کیا تھا؟ سر وہ مجھے بھی نہیں ساز سخن بہانہ است. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے سخن سازی کرتا ہوں, شاعری کر رہا ہوں, یہ گیت گا رہا ہوں, یہ تو محض بہانہ ہے. میرا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو قطار سے نکل کے ادھر ادھر ہو گئی ہے اس کو واپس قطار میں لے آؤں. اس کو واپس بلانے کے لیے گیت گا رہا ہوں. یہ کیفیت ہمیں جلال الدین رومی کے کلام میں بھی دکھائی دیتی ہے. جو صاحب فکر شعراء ہیں, جو کسی خاص مقصد کے تحت شاعری کرتے ہیں, انہیں یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ لوگ تو بس ان سے لطف لے رہے ہیں محض شاعر کے طور پر, اس درد دل تک نہیں پہنچ رہے, ان مقاصد تک نہیں پہنچ رہے جن کی وجہ سے وہ شاعری ہو رہی ہے. اچھا ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے ایسا. نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ, نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ. کمال ہے جناب, آپ تو اتنے بس. اب اقبال کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ کتنے ماہر ہیں, نوجوان کتنے یعنی ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ. کہاں شاعری اور کہاں میں, میرا کیا کام شاعری سے. ساز سخن بہانہ است, یہ تو ایک بہانہ ہے بس. سبھی قطار می کشم ناکہ بی زمام را. جی ہاں, سوئے قطار می کشم ناکہ اونٹنی, زمام باغ. سوئے قطار می کشم ناکہ بی صفے. اور بھی جگہ پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان مقاصد کے لیے شاعری کرتا ہوں, تو یہ آپ کی قوم مجھے کہتی ہے کہ فلاں کے لیے صحرا لکھ دو, فلاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے شعر کہہ دو, فلاں وفات پا گیا ہے اس کی تاریخ وفات شعروں میں لکھ دو. انہوں نے مجھے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. اگر یہ اقبال اس شعر کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اب بھی جو صرف تقریروں میں اقبال کے شعر کو کہتے ہیں چائے کی پیاری میں جی مان لانے کے لیے ایسا ہی ہے, اور پڑھا جاتا ہے, اس کو کوئی عمل نہیں ہے, اس سے کچھ سیکھا نہیں جاتا. کتنا وقت باقی, وقت ہو گیا؟ نہیں ایگزیکٹ بتائیے میرے پاس وہ گھڑی. 6:15 ہوئے. اچھا نہیں بس ٹھیک ہے, پھر تو اور نہیں پڑھ سکتے ہوں. اچھا ابھی کس نے کہا کہ ابھی تو 6:15 ہوئے. دلچسپ ہے. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو, کچھ کہنا ہو؟ بہت اچھے انسان ہیں آپ. جو آپ خوب سے خوب تک کی بات کر رہے تھے نا کہ انسان چاہتا ہے اور جب اور اس کو حالانکہ معلوم بھی ہوتا ہے, پھر یہ بھی ہے کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے. اگر آپ امپروو نہیں کر رہے تو یو مسٹ بی ڈکلائننگ. تو اگر آپ نے ریٹین رکھنا ہے تو یو مسٹ بی گروئنگ, ادروائز آپ ڈکلائن نہیں کریں گے, آپ سسٹین کبھی نہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کا, اور عجیب بات ہے, ایک شیخ طریقت تھے بہت بڑے, داتا صاحب بہت شدید متاثر تھے ان سے. وہ لکھتے ہیں کہ میں کسی بھی مسئلے میں دوچار ہوتا تھا, ان کی قبر پہ جاتا تھا, وہاں 1-2 دن گزارتا تھا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. وہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے. وہ شیخ دور دور سے لوگ انہیں سننے آتے تھے. ایک دفعہ بہت زیادہ مجمع ہو گیا, جو حال تھا وہ بھر گیا.
اس کے باہر برآمدے بھر گئے، برآمدوں سے باہر جمع ہو گئے لوگ۔ اب وہ جب تشریف لاتے تھے تو ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے صاحب آ کر کہتے تھے کچھ، اور پھر 2-4 آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا کوئی قاری، وہ آ کر 15-20 منٹ گفتگو کرتے تھے اس آیت کے بارے میں اوورآل۔ اناؤنسر نے آ کے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ٹھیک، اب شیخ تشریف لائے سٹیج پر، انہوں نے کہا کہ آج کی گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ مجھ سے پہلے جس نے اعلان کیا ہے وہی اعلان ہے، سارا دین، سارا تصوف اس میں ہے کہ ایک ایک قدم آگے آ جائے اور آتے رہے۔ خدا حافظ۔